رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے اور وہ پیشاب پیخانہ بستر پر کرتے تو تم صاف کرو، اور صاف کرنے کے ساتھ تم اپنے منہ پر اور ناک پر کپڑا نہ لگائے، اس کی گھن کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے۔ کہیں تمہارے ماں باپ کے دل میں یہ نہ آئے خیال کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے، میرے بیٹے کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں پیشاب پیخانہ صاف کر رہے اور منہ پہ کپڑا لگا کر صاف کر رہے، ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ان کو میری وجہ سے تکلیف ہے ماں باپ کو، تو یہ بھی عف میں شامل ہے، یہ بھی کپڑا نہ لگائے، بغیر کپڑا لگائے تم صاف کرے۔ جیسے کہ ماں باپ اس وقت جب تم مجبور اور لاچار تھے، تمہارا پیخانہ پیشاب بغیر منہ پہ کپڑا لگائے صاف کرتے تھے۔ ہم انسان بیوی سے محبت کرتا، مگر بیوی شوہر سے اس وجہ سے محبت کرتی کہ شوہر بیوی کو مال دیتا، گھر دیتا، مکان دیتا، کپڑا دیتا، اچھے سے اچھے لباس پہننے کے لیے دیتا شوہر بیوی کو، تب بیوی شوہر سے محبت کرتی، پیار کرتی۔ طاقت کو دیکھ کر، طاقت کے آگے بیوی شوہر سے محبت کرتی۔ مگر ماں، جب تم ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تم لاچار ہے، مجبور ہے، اس حالت میں ماں تم سے محبت کرتی۔ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، کمزوری کی حالت میں ماں تم سے محبت کرتی۔ تو بیوی کی محبت طاقت کے سامنے اور ماں کی محبت کمزوری کی وجہ سے ماں تم سے محبت کرتی کہ میرا بیٹا کمزور ہے۔ اور میرے دوستو، کہ ایک شخص نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حج بیت اللہ کرایا، اور دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو سویا تو آواز آئی کہ جب بستر پر تو پیشاب کرتا، ایک ہی گودڑی تھی، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر نہیں تھا، اسی کو دھو کر ماں اس بستر پر سوتی، گیلی گودڑی پر، اور تجھے اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اپنے بازوؤں میں، اپنے سینے پر تجھے سلا دیتی۔ تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہ کیا، اور تو کہتا کہ میں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو حج کرایا اپنے کندھے پر سوار کر کے، میں نے شاید ماں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، کہ اس لیے کہ ماں ایک ایسی ہے کہ جو بچوں کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی، ہر دکھ درد سہتی، اور 2 سال تک دودھ پلاتی، وہ دودھ نہیں بلکہ اپنا خون پلاتی۔ اور ماں ہر تکلیف سہتی۔ اگر بیٹا بیمار ہو جائے یا کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، بخار آ جائے بچپنے کی حالت میں بیٹے کو، تو ماں اللہ سے یہ دعا کرتی، اے میرے مولا، اے رب العزت، تو میرے بیٹے کو تندرستی دے دے، شفا دے دے، اس کے بدلے میں چاہے مجھے لے لے۔ مگر وہی بیٹا جب جوان ہوتا تو وہ اس کا برعکس کرتا، کمزور ہو جاتی ماں بڑھاپے میں، تو بیٹا یہ کرتا، اللہ میری ماں کو پردہ ہو جائے، میری ماں وہ بیمار رہتی، وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتی۔ یہ محبت بیٹے کی اور وہ محبت ماں کی، دونوں میں فرق ہے۔ اور باپ تمہاری پرورش کے لیے اور دنیا کا وہ واحد شخص ہے کہ جو اپنی کامیابی سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میری بیٹی کامیابی حاصل کر لے، ترقی حاصل کر لے، اور کوئی انسان نہیں۔ باپ تمہیں ڈرائیول کر کر، باپ تمہیں مزدوری کر کر، پان کا غلہ لگا کر، چائے بیچ کر، اور کلر کا کام کر کر، اور ٹکٹ کا کام کر کر، ٹرین کے اندر ٹکٹ کا کام کر کر، اور جھاڑو مار کر، یہ ساری مزدوریاں کر کر باپ یہ چاہتا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ میرا باپ
باپ یہ چاہتا کہ میرا بیٹا میری بیٹی ترقی حاصل کرے، دین کی بھی دنیا کی بھی ترقی حاصل کرے، باپ یہ چاہتا ہے۔ اپنی خواہشات کو دبا دیتا باپ، کس کے خاطر؟ اپنی اولاد کے خاطر، اور بیٹے کی اور بیٹی کی خواہشات کو باپ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اپنی خواہشات پوری نہ کروں مجھے منظور ہے، باپ یہ چاہتا ہے، مگر میرے بیٹے کی اولاد کی خواہش میں پوری کروں۔ اولاد کی خواہشات میں اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا باپ۔ اور بیٹے کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس وقت باپ مجبور ہوتا، کمزور ہو جاتا، باپ کی شفقت بیٹے پر رہتی، دعا بھی رہتی، اور باپ کمانے کے لائق نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا، اور باپ ساری دولت کما کر بیٹے کے نام کر دیتا، اور بیٹا طاقتور ہو جاتا، تو بیٹا اس وقت باپ سے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا باپ ایک چیز کو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، دوسری بار سوال کرتا باپ بیٹے سے، تو بیٹا باپ پر غصہ ہو جاتا ہے، کہتا مجھ سے بار بار یہ لفظ پوچھتے ہو کہ میں نے آپ کو ایک بار بتا دیا یہ چیز یہ ہے، آپ میرا دماغ خراب کر رہے۔ بیٹا یہ کرتے ہوئے نظر آتا، مگر وہی باپ جب بیٹا چھوٹا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ چل نہیں سکتا اور وہ بولتا بھی وہ سمجھ نہیں سکتا، تو اس وقت ایک بات کو بیٹا 1000 مرتبہ پوچھتا باپ سے، تو باپ بتاتے جاتا بیٹا یہ چیز پرندہ ہے، یہ چڑیا ہے، 1000 مرتبہ جواب دیتا باپ، مگر باپ ایک بھی مرتبہ غصہ نہیں ہوتا کہ میں نے تجھے یہ بتا دیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ باپ کی محبت۔ تو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کا زیادہ حق ہے، میری خدمت کا زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا لفظ فرمایا، اور 4تھی مرتبہ سائل نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ حق اور خدمت کرنے کا ماں کا ہے، ماں کی خدمت کرے، اس کے بعد باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ دونوں تمہیں پانی مانگے تو سب سے پہلے تمہارا یہ ہے کہ تم ماں کو پانی دے، بعد میں باپ کو پانی دے۔ اور میرے دوستو کہ اب ایک شخص نے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خدمت رسول میں حاضر ہو کر کہ اگر میرے ماں باپ مر جائے میں ان کے لیے کیا کر سکتا نہیں کی۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی فرماتے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کی وصیت پوری کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ خاطر تواضع کرو، مہمان نوازی کرو، اپنی ماں اور باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرو، اور یہ نیکیاں ایسے ہیں جیسے تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم یہ نیکیاں کر رہے، اور وہ نیکیاں ان کے لیے ہی ہیں، ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد کر رہے، مگر یہ کرنا بھی ان کے لیے نیکی ہے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ میرا سارا مال چھین لیتا، مانتا نہیں میرا باپ۔ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا کہ تمہارے والد کو بلاؤ، تو بوڑھا لکڑی پکڑ کر کمزوری کی وجہ سے لاٹھی پکڑتے بارگاہ رسالت میں حاضر رہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب میں دولت کماتا تھا، جب اللہ نے مجھے طاقت دی تھی، یہ کمزور تھا، یہ لاچار تھا، یہ کما نہیں سکتا تھا، یہ میری دولت لٹاتا تھا، میں اس کو روکتا تھا نہیں۔ اب میری طاقت ختم ہوئی، میں کمزور ہو گیا، یہ طاقتور ہو گیا، اب یہ بخیلی کرتا میرے اوپر خرچ کرنے میں اور میرے ہاتھ کو روکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھے کی آواز کو جو پتھر اور ڈھیلوں نے سنے وہ سب روئے، اور اس شخص سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تیرا مال اور تو بھی اس باپ کا ہی ہے، یعنی سارا مال اور تو بھی اس باپ کا ہی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں،
اور پہلے جو ماں ہوتی تھی تو ماں قرآن کی تلاوت کرتی، حدیث رسول پڑھتی، درود شریف پڑھتی، اولیاء کرام کے قصیدے پڑھتی، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے قصیدے پڑھتی، ان کی داستانیں پڑھتی، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے کی ماں، پہلے زمانے کی ماں جو رہتے تھے وہ یہ کرتے، اور جب حمل سے ہوتے اس وقت بھی درود پڑھتے، قرآن پڑھتے، سلام پڑھتے، بزرگان دین کے قصیدے پڑھتے۔ اور آج کی ماں الا ماشاء اللہ بہت ہی کم ملنے سے ملیں گے کہ جو حمل سے بھی ہوتے تو گانے سنتے، فلانا چیز غلط گالی دیتے، چغلیاں کرتے، غیبتیں کرتے۔ تو بیٹے بھی اسی طریقے سے پیدا ہوں گے، فرمانبردار کہاں سے اولاد پیدا ہوں گی؟ اس لیے کہ وہ مائیں ایسی ہوتی کہ جو عبادت کرتی، راتوں میں دن میں چرخہ پیستی شوہر کے مرنے کے بعد بھی، اور اپنے بیٹے کو پڑھاتی، تو بیٹا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوتا ہے، اور اللہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر دیتا، وہ قرآن کی سورت پڑھتا، سورہ اخلاص، تو مٹی سونا بن جاتی، انڈے سونا بن جاتے، اللہ ایسی تاثیر عطا فرماتا۔ اور وہ ماں کا ایسا زہد و تقوی میں زمانے کی بے مثال تھی وہ مائیں کہ ان کا جو دوپٹے کا کپڑا لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ فوراً قبول کر دیتا، بارش نازل کر دیتا۔ آج ہم اللہ سے دعائیں کرتے مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم روتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نے جو رسول سے محبت کا دعویٰ کیا، رسول نے جو فرمایا، رسول کے اداؤں کو اپنانا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کیا مگر غوث اعظم کی زندگی کا ہر لمحہ ہم بھول چکے، ہم نے ان کے عمل کو، ان کے کردار کو ہم بھول چکے، ہم اپنا رہے نہیں، ہم دنیا کے فیشن کرنے والے ہیرو کے کردار کو اور ان کے عمل کو اپناتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بہت سی جگہ ایسا ہے کہ بیٹا اگر کسی دنیا دار ہیرو کی ایکٹنگ کرتا تو باپ خوش ہوتا، اگر قرآن کی تلاوت کرتا، درود شریف پڑھتا تو یہ کہہ کے گزر جاتا کہ یہ تو ہر کوئی کرتا ہی ہے، اس میں تعریف نہیں کرتا، اس میں خوش نہیں ہوتا۔ ہمارا مزاج یہ ہو چکا۔ تو میرے دوستو، ہم اگر ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار رہتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملک شام کے سفر کے لیے نکلے، آپ تھک گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے اطراف میں ایک قافلہ آیا اور اس میں میرا ایک بندہ رہتا، میرا ایک نیک بندہ رہتا، تم اس سے مانگو سفر کے لیے۔ تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام جاتے تو وہ شخص عبادت کرتا پہاڑ کے اندر، وہ شخص اس پہاڑ کے اطراف میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتا قافلے کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے سواری کے لیے مانگتے تو وہ بادل کو حکم دیتا، بادل آ جاتا، موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہوتے، وہ جانا چاہتے وہاں بادل لے جا کر چھوڑ دیتا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا، اے موسیٰ اسے یہ مقام و یہ مرتبہ کیوں ملا؟ یہ اس کی ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اور اس کی ماں میری بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ میرا بیٹا جو بھی تجھ سے مانگے تو اسے عطا فرما دینا۔ اس لیے اس کی یہ دعا قبول ہو۔ اگر یہ مجھ سے کہے کہ آسمان زمین پر بچھا دے میں یہ بھی کر دوں گا، یہ مجھ سے دعا مانگے تو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو میرے دوستو، کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، اس لیے کہ دنیا کی ہر مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور دنیا کے رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا۔ لوگ تو تمہیں مل جاتے ہیں دنیا کے ہر موڑ پر، مگر ہر کوئی ماں باپ کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ جس طرح ماں باپ انمول ہوتے ہر کوئی ماں باپ کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ جس طریقے سے بچپنے میں ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم چل نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے ہماری خدمت کی،
جب ان کا وقت آئے تو ہم ان کی خدمت کریں، اس لیے کہ اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں تو ہم جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ شریعت کے خلاف یا کفر کا حکم دے تو اس بات کو نہ مانیں جو اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف بات نہ اس کو ماننا ضروری ہے تمہارے اوپر۔ اور یہ بھی ضروری ہے میرے دوستو کہ تم کھانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤ، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ تو تمہاری اولاد تمہیں کھانا کھلائے، تمہیں پوچھے، تم در بدر نہ بھٹکے۔ یہ چیز اختیار کرو میرے دوستو۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں باپ کے لیے جو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا اللہ رزق روک دیتا، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جن کے ماں باپ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ان کے لیے اصالہ ثواب کرے، دعا کرتے رہے تاکہ اللہ رزق کی تنگی تمہارے سے دور کر دے، رزق کے اندر کشادگی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، ان کا حکم مانے، اس لیے کہ اللہ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر میں اضافہ کرنے کا ذاتی کہ تم مر جائیں گے، اس دنیا سے قبرستان میں چلے جائیں گے تو تمہیں اس کا اجر نیکی ملتی رہیں گی۔ عمر میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کس کی 50 سال کی زندگی کی عمر ہے اللہ کی قدرت میں اور وہ یہ کر رہا تو اس کی 100 سال کی ہو جائیں گی، بلکہ یہ نہیں، بلکہ وہ مر جائے گا اس کے بعد بھی اس کو نیکی ملتی رہیں گی اگر وہ ماں باپ کی فرما برداری خدمت کرتا ہو تو۔ اور ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومے، اور یہ چومنا شرک نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث میں آتا کہ 2 صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، اور بھی حدیثیں میرے دوستو۔ چومے، سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے شریعت محمدیہ میں، اور عبادت کا سجدہ کرنا کسی کو اللہ کے سوا یہ کفر ہے، یہ شریک کرنا اللہ کی ذات میں۔